بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، آب و ہوا بھی اچھی تھی اور پہاڑوں کی وجہ سے بڑے قبائل کی سیکیورٹی بھی آسان تھی، مگر یہاں ایک مسئلہ تھا کہ وہ یہ کہ ایرانی شہنشاہ نوشیروان عادل کو اپنے علاقے میں اجنبی قبائل کا باہر سے آنے والے ٹرائبز کا آنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس نے طاقت کے زور پر انہیں یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ پرشین فورسز نے شہنشاہ کے حکم پر مہاجر بلوچوں پر حملے کیے۔ باہر سے آنے والے مشکل حالات سے گزر کر سیٹل ہونے والے لوگ اتنی بڑی امپیریل مائٹ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، وہ ہار گئے اور انہیں ماؤ البر سے نکل جانا پڑا۔ شہنشاہ نوشیروان نے انہیں مشرق کی طرف اور آگے جانے اور نئے علاقے تلاش کرنے کے لیے راستہ دے دیا۔ بلوچ قبائل بچا کچا سامان لیے مشرق کی طرف چلتے آئے اور سفر کرتے ہوئے موجودہ بلوچستان کے اسلاخ پہاڑوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اب یہ ان کا نیا فتن تھا۔ یہ وقت کون سا تھا؟ اگر ہم ان لیجنڈز کو مانیں اور وہ شیروان عادل کا دور حکومت دیکھیں تو بلوچوں کے اس علاقے میں جہاں بلوچستان ہے، یہاں آنے کی صدی چھٹی بنتی ہے، کیونکہ نوشیروان کی حکومت کا جو دور تھا 539 سے لے کر 579 تک بنتا ہے، تقریباً 50 سال۔ تو بلوچوں کی آمد کا وقت بھی اس کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ جب بلوچ ٹرائبز شہنشاہ نوشیروان کے ستم سے تنگ آ کر کیسپیئن سی کے کنارے سے نکلے تو ان کے لیڈر بلوچ سردار میر ابراہیم تھے، لیکن برسوں تھکا دینے والے سفر کے بعد جب یہ لوگ موجودہ قلعت کے مقام پر پہنچے تو اس وقت تک میر ابراہیم تو زندہ نہیں تھے۔ میر قمبر علی خان اب ان کی جگہ لے چکے تھے، لیکن ہجرت کو لیڈ کرنے والے لیڈر کے نام پر ان قبائلی گروپس کو براہیمی کہا گیا۔ یہ نام براہیمی سے مقامی لہجوں میں بگڑتا بگڑتا براہوی اور بروہی بن گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد بلوچ قبائل نے مکران کی ساحلی پٹی پر بھی ڈیرے ڈال لیے۔ چند سال بعد 16ویں صدی میں جب ہندوستان پر مغلوں کی حکومت ہوئی تو وہ بلوچوں کے اتحادی بن گئے۔ انہی کی مدد سے مغلوں نے ایک ہندو حکمران سے قلعت کا کنٹرول چھین لیا، لیکن مغلوں نے بلوچوں سے اس مدد کے بدلے میں جو وعدے کیے تھے وہ پھر انہوں نے پورے نہیں کیے۔ اس وجہ سے بلوچوں نے مغل اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہاں سے نکال دیا اور اپنی ریاست قلعت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے بلوچ ٹرائبز کی باقاعدہ ایک اسٹیٹ کا، ایک ریاست کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کہانی ساتھیو خان آف قلعت میر احمد یار خان نے اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان میں لکھی ہے۔ یہ کتاب 1975 میں شائع ہوئی تھی۔ بلوچوں کے بارے میں اسی طرح کے ایک اور لیجنڈ یہ بھی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے امی حکمران یزید کے خلاف امام حسین کا ساتھ دیا تھا، اس لیے امیوں نے انہیں ان کے آبائی علاقوں سے نکال کر ہجرت پر مجبور کر دیا۔ بلوچی زبان میں قدیم نظم بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم حضرت حمزہ کی اولاد ہیں، خدائی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم حلب سے آئے ہیں، یزید سے لڑے ہیں، ہم نے کربلا چھوڑا، امبور چھوڑا اور سیستان میں ڈیرے ڈالے۔ تو جی دوستو، یہ تھا کہانی کا دوسرا حصہ۔ اگلی قسط کے لیے انتظار فرمائیں، سٹوری بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔